اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے معاف کرے، تو نے انہیں یعنی پیچھے رہنے کی کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ تجھ پر واضح ہو جاتا کہ کون سچے لوگ ہیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتا۔ حاشیہ نمبر 48۔ منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم خوئی سے انہیں رخصت دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ آزمائش کھرے اور کھوٹے، سچے و جھوٹے کی پہچان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ان کے بناوٹی عذر کو رد کر کے انہیں مدینہ میں رہ جانے کی اجازت نہ دی جاتی تو بھی یہ پیچھے ہی رہ جاتے اور جہاد کے لیے نہ نکلتے، تو ان کے نفاق پر پڑا ہوا پردہ چاک ہو جاتا، ان کا خبث باطن کھل کر سامنے آ جاتا۔ اس طرح سچے اور جھوٹے کا فرق واضح ہو جاتا۔ البتہ معقول عذر یعنی بیماری، ضعیفی یا استطاعت نہ ہونے پر تو اجازت دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، لیکن جھوٹے عذر پر اجازت دینے پر یہ جواب طلبی کی گئی۔ تاہم اس تقصیر کے بیان کرنے سے پہلے ہی رب کریم نے شفقت کے ساتھ معافی کا بھی اعلان کر دیا۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تجھ سے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے کی رخصت نہ چاہیں گے، اللہ تو متقیوں کو بخوبی جانتا ہے۔ حاشیہ نمبر 49۔ مخلص مومن کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور فتح و کامرانی اور جنت کی نعمتوں کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے۔ پھر ایک طرف اللہ کے عذاب کا خوف تو دوسری طرف جنت کی دائمی نعمتوں کی آرزو اسے عمل صالح پر آمادہ رکھتی ہے اور اخروی کامیابی کے حصول کے لیے وہ جان و مال قربان کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ بتایا گیا کہ ایسے ہی سچے مومن اللہ کی راہ میں دل کھول کر انفاق بھی کریں گے اور جہاد کے لیے برضا و رغبت نکلیں گے، وہ کبھی حیلے بہانے بنا کر رخصت طلب نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں سے خوب باخبر ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ایسی رخصت تو تجھ سے وہی چاہیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک اتر چکا ہے اور وہ اپنی اس شک کی وجہ سے تردد کا شکار ہیں۔ حاشیہ نمبر 50۔ سچے مومن اور منافق کا یہی فرق ہے جو مارگ حق و باطل میں پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ منافق زبان سے ایمان کا اقرار کر کے مومنوں کے صفوں میں شامل تو ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اس کے قلب و ذہن میں راسخ نہیں ہوتا، نہ اللہ کے عذاب سے اس کا دل لرزتا ہے اور نہ ہی اللہ کے وعدوں اور جنت کی دائمی نعمتوں پر اسے پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے معاملے میں شک و بے یقینی کا شکار رہتا ہے اور یہ بے یقینی اور تذبذب ہی راہ حق میں آگے بڑھنے سے مانع ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے صفوں میں رہ کر اسی وقت تک ساتھ چلتا ہے جب تک اس کے مفادات پر زد نہ پڑے، اور جہاں جان و مال کا خطرہ نظر آتا ہے وہاں وہ ٹھٹک کر رہ جاتا ہے اور پھر حیلے بہانے تراش کر اپنے لیے پیچھے رہ جانے کا جواز فراہم کرتا اور عذر پیش کر کے اجازت کا طلبگار ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر یہ فی الواقع نکلنا چاہتے تو اس کی کچھ تیاری کرتے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا اس لیے اس نے انہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم بھی دیگر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حاشیہ نمبر 51۔ ان منافقوں کی خصلت پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کا واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا
تو وہ اس کی تیاری کرتے، سامان سفر تیار کرتے، اسلحہ درست کرتے، لیکن ان مفاد پرستوں میں تو جذبہ جہاد کا ہی فقدان تھا، لہذا وہ توفیق الہی سے محروم رہے اور اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ رہنا ہی ان کا مقدر بنا۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر یہ تم لوگوں کے ساتھ نکل بھی آتے تو تمہارے اندر فساد کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے، جبکہ ان کی باتیں بغور سننے والے ابھی تم میں موجود ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حاشیہ نمبر 52۔ ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا کہ ان منافقوں کا بے دلی سے اٹھنا اللہ کو پسند نہ تھا۔ ان کے لیے تو اللہ کی مشیت یہی تھی کہ وہ جہاد کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ ان سے خیر کی توقع تو قطعاً نہ تھی، بلکہ ان کا بادل ناخواستہ جہاد کے لیے نکلنا اور مومنوں کے صفوں میں شامل ہونا فتنہ و فساد کا باعث بن جاتا۔ وہ اپنی ریشہ دوانیوں اور افواہوں سے مجاہدوں میں بددلی پیدا کرتے اور ان کے اتحاد اور جوش و جذبے کو ٹھیس پہنچاتے۔ وہ کفار سے ساز باز رکھتے اور ان کے لیے جاسوسی کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے، مختلف حیل و بہانوں کے ذریعے میدان جنگ سے فرار کی راہ اختیار کر کے فوج کے حوصلے پست کرنے اور ان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ مومنوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی تمہاری صفوں میں ایسے سادہ لوح اور کمزور ایمان والے موجود ہیں جو ان منافقوں سے متاثر ہیں، ان کی باتیں بغور سنتے ہیں، ان کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں اور اسلامی لشکر کی خبریں منافقوں کو پہنچاتے ہیں۔ الغرض مجاہدوں کی صفوں میں ان منافقوں کی شمولیت کسی نہ کسی شکل میں خرابی کا باعث ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ اس سے قبل بھی یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہی رہے ہیں، اور یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی سعی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ ہی گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ ان کو ناگوار تھا۔ حاشیہ نمبر 53۔ مزید فرمایا کہ منافق تو اس سے قبل یعنی ہجرت مدینہ کے بعد ہی سے متواتر سازشوں اور فتنہ و فساد برپا کرنے میں سرگرم رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی اہل ایمان میں اختلاف پیدا کرنے، اوس و خزرج یا انصار و مہاجرین کو لڑانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ان کی بڑی تعداد لشکر سے علیحدہ ہو گئی۔ مومنوں کی اجتماعیت میں بگاڑ پیدا کرنے اور معاملات کو الٹ پلٹ کرانے میں انہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی فریب کارانہ چالوں کو ہمیشہ ناکام کرتا رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا، کثیر تعداد میں لوگوں نے دین اسلام قبول کیا اور تقریباً پورے عرب پر دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، جو ان کے لیے حسرت و یاس اور ناگواری کا باعث بنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یعنی پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ آگاہ رہیں کہ یہ تو پہلے سے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور جہنم بھی یقیناً ان کافروں کو گھیرنے ہی والی ہے۔ حاشیہ نمبر 54۔ اہل ایمان کو عبرت و نصیحت کے لیے بتایا گیا کہ ان میں سے بعض منافق حیلہ سازی کرتے ہوئے اس طرح کے عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں تو پیچھے ہی رہ جانے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ یہ تو نفاق، جھوٹ اور ریاکاری کی روش اپنا کر خود ہی فتنے میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے اپنے دشمن شیطان لعین کی پیروی کرتے ہوئے حق و باطل کی کشمکش کے فیصلہ کن مرحلے میں جہاد سے گریز کر کے مفاد پرستی کی منافقانہ روش اپنا کر اپنے آپ کو ایک بڑے فتنے میں مبتلا کر لیا ہے اور اللہ کی غیظ و غضب کو بھڑکایا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی دائمی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیا ہے اور بالیقین یہ جہنم واصل ہونے والے ہیں۔
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اگر کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ یعنی اچھا ہوا ہم نے تو یعنی پیچھے رہ کر اپنے معاملے کو پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، پھر خوشی خوشی پلٹ جاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 55۔ یہاں ان منافقوں کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ ایمان کے اقرار کر کے اہل ایمان میں شامل ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا نبی اور مومنوں کے ساتھ کتنا قلبی تعلق ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مومنوں کو اگر کوئی بھلائی ملے، جنگ میں کامیابی حاصل ہو، تو یہ اس پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ یہ انہیں بری معلوم ہوتی ہے، اور اگر کوئی مشکل و مصیبت درپیش ہو تو یہ خوش ہو کر اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے دور اندیشی سے پیچھے رہ کر اپنا معاملہ ٹھیک رکھا اور ان کے ساتھ جا کر مصیبت میں نہ پڑے، پھر خوش ہو کر واپس پھرتے ہیں۔ گویا کہ مومنوں کی کامیابی پر تو کڑتے ہیں اور ان کی پریشانی پر خوش ہو کر اطمینان و سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے ان منافقوں کی سوچ اور ذہنیت۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ حاشیہ نمبر 56۔ اس کے برعکس سچے اور مخلص مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اس کی مشیت پر صابر و شاکر رہتے ہیں، وہ گلے شکوے نہیں کرتے۔ ان کی تو ذہنی تربیت اسی انداز پر کی جاتی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ ان کو بتا دو کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مشکل و مصیبت میں وہی ہمارا مددگار ہے۔ مومن مشکل و پریشانی میں صبر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اس کا اجر دیتا ہے، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو جذبہ احسان مندی کے ساتھ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ اس طرح ہر حال میں ان کا فائدہ ہے۔ ملاحظہ ہو مسلم کتاب الزہد باب المؤمن امرہ کلہ خیر۔